Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اللہ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ رب کریم کی عنایت فرما سے مجھ کو یہ احساس عطا ہوا کہ پاکستان میں پہلی بار سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے موضوع پہ یہ ویڈیو کورس آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اس سے پہلے بھی میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایکسپرٹ کے نام سے ایک کتاب عرصہ 1 سال پہلے عوام الناس کے لیے پیش کر چکا ہوں، جس کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے چاہنے والوں نے بہت ہی سراہا اور پسند فرمایا، جس کے لیے میں ان کا نہایت ہی ممنون ہوں۔ اس حوصلہ افزائی کے ہی بنا پہ میں نے اگلا قدم ویڈیو کورس بلیو فائر کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا، چونکہ یہ بات آفتاب روشن کی طرح آیا ہے کہ لکھی ہوئی تحریر سے بہتر ہے کہ وہی بات بیان کی جائے، یعنی صوتی اثرات کے ساتھ پیش کی جائے، مگر اس سے کہیں بہتر کہ اسی بات کو تصویری انداز میں پیش کیا جائے، کیونکہ ویڈیو ایفیکٹس کی چھاپ دماغ میں لمبے عرصے تک محیط اور نقش رہتی ہے اور کسی بھی عمل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال بینا اور نابینا کی طرح ہے کہ بینا شخص کو راستہ بتانے کی ضرورت نہیں، مگر نابینا اس کا محتاج ہے کہ اس کو راستہ سمجھایا جائے۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس کورس کو پسند فرمائیں گے اور آپ کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ کسی بھی پروڈکٹ کی فروخت کو بڑھانے میں مارکیٹنگ ریڑھ کی ہڈی کی سی اہمیت رکھتی ہے۔ مارکیٹنگ پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ بات راسخ کی جاتی ہے کہ کسی ایک بھی پروڈکٹ کی فروخت میں کیا کیا عوامل بروئے کار لائے جا سکتے ہیں، اور ایک مارکیٹر کی چرب زبانی اور اشتہاری مہم کی بنا پہ مٹی جیسی پروڈکٹ سونے کے مول میں بک جاتی ہے۔ اس میں انسانی نفسیات کو بنیادی وجہ بنائی جاتی ہے، اور اسی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک مارکیٹر اپنا کام کر جاتا ہے۔ آج کل پاکستان میں اس بات کا بڑا چرچا اور رواج پایا جا رہا ہے کہ ہر کوئی BBA MBA یا کوئی بھی بزنس ایڈمنسٹریشن کا کورس کر لے تاکہ وہ ایک اچھا روزگار پانے میں کامیاب ہو جائے۔ میرا ان کو مشورہ ہے کہ اب وہ دور دور نہیں رہا کہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں مارکیٹنگ کے شعبے میں لوکل مارکیٹنگ کو بنیاد بنایا جاتا تھا اور اس میں روایتی طریقہ کار کو سبب بنایا جاتا تھا۔ یہ تمام طریقے ایک مقامی آبادی، شہر یا ملک تک محدود ہوتے ہیں، لیکن اب جبکہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ملکی سرحدیں اب کوئی مسئلہ نہیں رہیں، تو ایک نئی مارکیٹنگ جہت نے وجود پایا جس کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا نام دیا گیا۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی شروع میں کافی محدود تھی، لیکن اب جبکہ اس کی عمر اب تقریباً 15 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، یہ بھی نئی نئی کمندوں سے آسمانوں کو چھو رہی ہے اور اب اس کا دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹریز میں شمار کیا جاتا ہے۔
اور آنے والے دور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر قسم کا بزنس مین، دکاندار، انڈسٹری گو کہ ہر کسی کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ ہمیں ابھی سے اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے کہ اگر ہم دنیا کے دیگر ممالک سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، گو کہ پاکستان کے لوگ ابھی تک انٹرنیٹ سے کوئی خاص فائدہ اٹھانے سے قاصر رہے ہیں، تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن تو دور کی بات ہے، مگر پھر بھی مجھ کو قوی امید ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں کہ میرے اس عرض پاکستان کے لوگ بھی اس میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو ایک انقلابی دور میں لے جائیں گے اور اس فیلڈ میں اپنے حریف بازیگروں کو ضرور مات دیں گے جو ابھی ہم سے آگے جا رہے ہیں۔ آئیے ذرا اب تھوڑا سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اس بات کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی کاروبار یا کسی بھی ادارے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں ایک اچھے طریقے پر نہایت تیزی اور دیر پا فوائد کے ساتھ اپنے مطلوبہ صارفین یا ناظر تک پہنچا سکتے ہیں اور یقیناً تیزی کے ساتھ اپنی مالی حالت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کورس کو نہایت ہی توجہ کے ساتھ اس کو مکمل کریں گے اور اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اس کو بروکار لائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا اور میرا ساتھ لمبے عرصہ تک رہے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کورس کو کرنے کے بعد ہم کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے کتنا مفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے میدان میں آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ نے ابھی اس کو سیکھنا شروع کیا ہے یا آپ تھوڑا بہت اس کو جانتے ہیں، تو جو کانفیڈنس لیول آپ کا ابھی ہے وہ یقیناً اس کورس کو کرنے کے بعد نہایت ہی بڑھ جائے گا اور آپ کسی سے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ یقیناً یہ چاہیں گے کہ آپ اس میدان میں آگے بڑھیں، تو کسی بھی اچھے سافٹ ویئر ہاؤس میں یا ادارے میں آپ ایک اچھی پرکشش جاب حاصل کر سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ تجربہ حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے آنے والے لوگ جو آپ سے سیکھیں گے، اور یقیناً اس سے ہمارے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اس کورس کو کرنے کے بعد اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں اور اس کو وسعت دینا چاہتے ہیں، لوکل بنیادوں پہ یا انٹرنیشنلی آپ اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تو اس کورس کے ذریعے آپ یہ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے یا کوئی سروس ہے، چاہے وہ فزیکل ہو یا ڈیجیٹل ہو، دونوں صورتوں میں آپ آسانی کے ساتھ اس کو فروخت کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ کورس آپ نے پرچیز کیا اور آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی SEO کی ہی وجہ سے ہے کہ یہ آپ اس کو سیکھنے کے قابل ہوئے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آپ آنے والے وقت میں اس میں تجربہ حاصل کرتے ہوئے ایک اچھے انسٹرکٹر بن کر ایک اچھا نام اور حلال کمائی کما سکتے ہیں، یقیناً آپ کی ورتھ بڑھانے میں بڑا معاون ہوگا۔ چھٹا فائدہ، اپنی کوئی بھی ویب سائٹ بنا کے اس میں دوسروں کو SEO سروسز فراہم کرنے کی آفر کر سکتے ہیں۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ میں موجود لاتعداد کام جو SEO کے لیے موجود ہے وہ کرتے ہوئے مہینہ وار گھر بیٹھے ہزاروں کما سکتے ہیں۔ یعنی کہ بہت ساری فری لانس ویب سائٹس موجود ہیں، مختلف لوگ دنیا میں جو SEO سروسز کو تلاش کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے، اپنی کسی پروڈکٹ کے لیے، تو آپ ان فری لانس سائٹ کے ذریعے وہ کام حاصل کر سکتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ، ایڈسینس کا نام تو سبھی جانتے ہیں۔ ایڈسینس یا اس جیسی دوسری سروسز کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی زائد رقم اپنی ویب سائٹ کے تھرو اب کما سکتے ہیں۔ جو ایڈسینس پہ لوگ کام کر رہے ہیں، اگر وہ SEO نہیں جانتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے ایڈسینس سے فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔
تو SEO اس میں مدد کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی انکم کو بڑھانے میں مددگار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فوائد موجود ہو سکتے ہیں اور ہیں یقیناً، جو کہ یہاں بیان نہیں کیے گئے ابھی۔ تو جب آپ اس کورس کو کرنے کے بعد کام شروع کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ آپ اس سے کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا اس کورس کو سیکھنے کا کوئی بھی مقصد ہو، مگر یقیناً آپ کی یہ کوشش ضرور ہوگی اس میدان میں آپ کم سے کم وقت میں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ وعدہ تو ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ علم دینے کی کوشش کروں اور کم سے کم وقت پر آپ اس پہ مکمل عبور حاصل کر لیں۔ تو علم کوئی بھی ہو، اس میں ماہر یا ایکسپرٹ ہونے میں ایک خاصا وقت درکار ہوتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ کا شوق اور توجہ عشق میدان رہے۔ تو میں اس میں آپ کو کوئی سبز باغ تو نہیں دکھا سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اس میں آپ کی صرف توجہ درکار ہے۔ 3 سے 6 مہینے میں آپ کی کوئی قدر و قیمت اس میدان میں بن سکتی ہے اور آپ کوئی خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ درجہ بدرجہ علمی فائدے کے ساتھ ساتھ مالی فوائد بھی حاصل کر سکیں گے، جو کہ یقیناً بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ سیکھنے کے حوالے سے اس فیلڈ میں کچھ مسئلے مسائل بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس میدان میں جو لوگ بھی موجود ہیں ان سب کا مشترکہ خیال ہے کہ وہ اس فیلڈ میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں، اور اپنے نام کے ساتھ ایکسپرٹ، اسپیشلسٹ وغیرہ وغیرہ لگا رکھتے ہیں۔ کچھ نے تو اپنے نمبر تک دیے ہوئے ہیں، یعنی وہ نمبر 1 ہیں یا نمبر 2 ہیں یا نمبر 3 ہیں یا اس سے کم درجے پہ ہیں۔ یہ سب احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اس فیلڈ میں کوئی بھی مکمل عبور حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر روز اس فیلڈ میں نئی نئی جہد و جہد کا اضافہ ہوتا رہتا ہے اور کچھ پرانے طریقوں کو خیر بات کہہ دیا جاتا ہے۔ اصل میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن سارا ٹیکنک کا کھیل ہے۔ اس کو آپ جتنا جانیں گے اتنی ہی بلندی پہ پہنچیں گے۔ کوئی بھی سرچ انجن اپنا الگورتھم عام پر عیا نہیں کرتا اور تقریباً ہر 3 مہینے بعد اس میں تبدیلی لے آتا ہے۔ اسی لیے اس فیلڈ میں تحقیق کی ازحد ضرورت رہتی ہے، اور جو تحقیق نہیں کرتا وہ جلد ہی اس میدان میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس میدان کے کھلاڑی جو اس میں رہتے ہوئے اپنی اپنی تحقیق کر رہے ہیں، ان کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ ایک کسی چیز کے متعلق کچھ اور رائے رکھتا ہے اور کوئی اور رائے رکھتا ہے، اور کوئی ان دونوں رائے کو مسترد کر دیتا ہے، جس سے نئے سیکھنے والے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اور کچھ غلط راستے پر نکل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی تحقیق کر رہے ہیں یا جو بھی آپ اس فیلڈ میں جان رہے ہیں تو اس کو جانچیں ضرور کہ وہ معلومات صحیح ہے کہ غلط۔ آنکھ بند کر کے اس پہ عمل درآمد نہ شروع کر دیں۔ تیسرا مسئلہ جو کسی کے بس میں نہیں، وہ یہ کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں نتیجہ فوراً نہیں آتا۔ 1 مہینے سے 3 مہینے بعد اس کا اثر معلوم ہوتا ہے، جو ہم نے اپنی بساط اور تجربے کے مطابق کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ غلط ہوا تو سارا وقت برباد ہوا اور نئے سرے سے کام شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں پھر کہوں گا کہ تحقیق ہر لمحے ضروری ہے، اور یہی تحقیق آپ کی اصلاح اور تعین کرے گی کہ آپ کی سمت صحیح خطوط پر استوار ہے یا غلط کے اندھیروں کی طرف جا رہی ہے۔ چوتھا مسئلہ جو لگتا ہے کہ ہمارے خون میں رچتا بچتا جا رہا ہے، وہ ہے دھوکہ دہی، جھوٹ اور کچھ ناعاقبت اندیش لالچی لوگ تھوڑا سا سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا علم جاننے کے بعد دوسروں کی جیبوں کو خالی کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو SEO سکھانے کے نام پہ ان سے ہزاروں بٹول لیتے ہیں، اور ان سے سیکھنے والے جب عملی میدان میں آتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ اور وقت دونوں برباد کر چکے ہیں اور جہاں سے چلے تھے وہیں موجود ہیں، اور جن سے سیکھا ہوتا ہے ان کی منفی مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں سے میرا واسطہ بھی پڑ چکا ہے کہ میری سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایکسپرٹ کتاب کی فوٹو کاپی اور PDF بنا کے اپنے نام سے دوگنی قیمت میں انٹرنیٹ پہ فروخت کرنا شروع کر دی،
ایسے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے حرام طریقے سے آئے یا حلال، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان لالچی لوگوں کا قلع خما کیا جائے، اور سیکھنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ سکھانے والا نیم حکیم ہے، یعنی آپ کی جیب تو خالی نہیں کر رہا، جو کچھ وہ بھاری قیمت لے کے آپ کو دے رہا ہے کہیں وہ کچرا تو نہیں۔ ایک بات جو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات کو مد نظر رکھیں تاکہ آپ اس کورس سے وہ پرثمر فوائد حاصل کر سکیں جو اس کورس کا تقاضا ہے، ورنہ کورس کو سیکھنے میں تشنگی رہ جائے گی۔ کورس کو کرنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا کورس آپ ایک دن یا جلدی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کورس کو کرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اس کو جلدی سیکھنے کی کوشش کی تو آپ کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور تحمل کے ساتھ اس کورس کو کریں تاکہ آپ کو یہ فائدہ دے سکے۔ نمبر 2، یہاں بھی وہی بات کہ کورس کو آپ نے دی گئی ترتیب کے ساتھ اور صبر کے ساتھ کرنا ہے، اس کو بے ترتیب نہیں کرنا ہے۔ یعنی آپ نے ایک ویڈیو دیکھ لی، آپ نے اس کو اسکپ کر کے چند آگے کی ویڈیوز دیکھ لی، تو اس سے آپ کو شاید سمجھ میں نہ آ سکے، اور تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کورس کو صبر کے ساتھ کیجیے۔ اس کورس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دن میں ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ مجھے اس کورس کو اتنا ٹائم دینا ہے، مثال کے طور پہ 1 گھنٹہ دینا ہے، 2 گھنٹہ دینا ہے۔ تو جو بھی آپ اس کو وقت دیں توجہ کے ساتھ دیں۔ نمبر 4، کورس کو مستقل 1 دن کے وقفے سے کریں، یعنی کہ آلٹرنیٹ ڈیز میں کریں، روزانہ نہ کرنے کی کوشش کریں۔ 1 دن آپ اس کو سمجھیں اور اسی دن یا نیکسٹ ڈے تک اس کو آپ پریکٹیکلی کریں کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کے کیا طریقہ کار ہے اور اس کو کس طرح کیا جائے۔ تو 1 دن کا وقفہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تحقیق اور پریکٹیکل اچھی طرح سے کر سکیں۔ روزانہ نہ کریں اس کو، یا وقفہ 1 دن سے زیادہ نہ دیں کہ آپ پچھلی چیز کو بھول جائیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو ترتیب کے وار آہستہ آہستہ کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ کورس کو خود آگے بڑھا کے جلدی نہ دیکھیں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو دوبارہ دیکھیں، دوبارہ سمجھیں، نہیں سمجھ میں آئے پھر سمجھیں، پھر سمجھ میں نہ آئے پھر سمجھیں۔ نمبر 6، اس کورس میں جن چیزوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے آپ ان کو پورا کریں۔ اگر آپ نے مندرجہ بالا گزارشات کو شامل کورس رکھا تو انشاءاللہ ایک دن آپ ایک اچھے SEO کے طور پہ سامنے آئیں گے اور آپ کا مستقبل تابناک ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا نعرہ ہے بڑھے آگے اعتماد کے ساتھ۔